بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، پورا نام آپ کا یونس بن متہ ہے اور لقب آپ کا ذوالنون ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں آپ کے واقعات کو بیان فرمایا گیا، اور آج ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خبر دی کہ اللہ تعالی ان پر عذاب کو نازل فرمائے گا۔ اب جب عذاب آنے کا وقت ہونا تھا تو آپ اس سے پہلے اپنے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لے گئے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے گا، تو وہ سب کے سب حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ آپ نہ ملے تو سب جمع ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی کی فرما برداری بھی کریں گے اور ان کا کہنا مانیں گے۔ ان کی توبہ کی برکت سے اللہ نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور جب آپ سوار ہوئے تو وہاں پر کشتی جو ہے درمیان میں جا کے رک گئی، تو وہاں پہ پھر قرعہ ڈالا گیا اور ایک شخص کو کہا گیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں جس کا نام آئے گا اس کو پھر دریا بورد کر دیا جائے گا، تو آپ کو وہاں پہ ڈال دیا گیا۔ جب آپ کو ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو پیٹ میں نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں موجود رہے۔ بعض علماء نے فرمایا 40 دن رہے، بعد نے کہا 7 دن رہے، مختلف اقوال، لیکن 40 دن کا قول زیادہ ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہاں پہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کی تاریکی، پھر سمندر کی تاریکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کلمات القاء فرمائے۔ جب آپ کے زبان پر یہ کلمات ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب یہ کلمات آپ نے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے لا کر آپ کو ساحل کی طرف ایسی جگہ پہ ڈال دیا کہ جہاں پر سبزہ وغیرہ موجود تھا اور آپ کے لیے آسانی کا، کیونکہ ظاہر مچھلی کے پیٹ میں آپ موجود تھے، اور ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو کھال اس کی بڑی نرم ہوتی ہے، تو کسی بھی قسم کی دھوپ یا تکلیف اس کو نہ پہنچے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کھال نرم ہوتی ہے کہ اگر ہلکی سی کوئی چیز بھی لگے اس کو تو وہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما رہے، اللہ نے آپ کے لیے غذا کا انتظام وغیرہ فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعے کو بیان فرمایا جو ہم نے اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور تنگی اور تاریکی اس وقت آپ کے سامنے ظاہر ہے، تو آپ نے ان کلمات کو کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے بے جا معاملہ ہو گیا۔ تو جب آپ نے ان کلمات کو ادا کیا، اللہ نے اس تاریکی سے آپ کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طریقے سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں بتاتی ہے کہ انسان اگر کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کی ان کلمات کو جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے پڑھا تو انہیں مشکل سے نجات عطا فرمائی گئی۔ اگر آج بھی مسلمان اس کا ورد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مشکلات سے نجات عطا فرما سکتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ میں تھا تو حضور نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے جب میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا سکھائیں گے، تو حضور نے ان کلمات کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیماری کے عالم میں 40 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر لے، اللہ تعالیٰ اسے اس مرض میں شفا عطا فرما دے گا، اور اگر وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد صحت مند نہ ہوا اور موت کا حکم اس کا آ گیا، انتقال کر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے زمرے میں شامل فرما لے گا۔ تو یہ کلمات ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بندہ اپنی روٹین میں 40 کا عدد رکھے، یعنی آیت کریمہ کا 40 کا عدد روزانہ کی بنیاد پہ رکھے۔ بعد نے کہا کہ ایک تسبیح جو ہے اپنے ورد کے اندر رکھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ رحمت و برکت حاصل ہو۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی خدا نخواستہ مشکل معاملہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھی آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ختم کر لیجئے، تو وہ چند افراد بیٹھ کر پھر آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو مستقل اپنے ورد میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو اور 1.25 لاکھ پڑھنے کا ارادہ رکھے تو روزانہ 3125 مرتبہ پڑھے، 3125 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور جو مقصد اس کے ذہن کے اندر اس مقصد کو حاضر رکھے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی کتاب میں بیان ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے کہ مومنین کو اسی طریقے سے نجات دی جاتی رہے گی۔ تو اگر بندہ اس کا ورد کرے، 3125 روزانہ پڑھے، 40 دن مکمل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ لیکن مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے،
सवाब का हुसूल होना चाहिए और फिर बाकी जो मामलात इंशाअल्लाह खुद ब खुद हो जाएंगे। रहा बाकी ये कि बाद लोग कहते हैं जलाली वजीफ़ा है तो ये जलाल ज़्यादा आ जाता है बंदे को, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह ताला के कलाम में जलाल भी है, जमाल भी है, लेकिन आयत करीमा चूँकि आयत करीमा है, ये करम वाली आयत है, अल्लाह के फ़ज़ल को रहम को तलब करने वाली आयत मुबारक है, और सुबहाना का लफ्ज़ इसके अंदर मौजूद है, सुबहाना का अल्लाह पाक है, तो कोई जलाली वजीफ़ा नहीं है। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे कोई जलाल में आके इसको पढ़ना शुरू कर दे अलग बात है, वरना अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत मुबारक करम वाली आयत है, इसलिए इसको आयत करीमा कहा जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आयत करीमा का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा हो, ख़ास तौर पर इस वक्त जो माली तौर पर मुश्किलात का सामना है, बच्चियों की शादियों के मामलात और उनके असबाब नहीं हो पाते, और इसी तरीके से काम बनते बनते रुक रहे होते हैं, तो इस आयत करीमा का विर्द किया जाए तो इंशाअल्लाह इसकी रहमतें बरकतें ज़रूर हासिल होंगी। एक मरतबा दोबारा आयत करीमा बता दीजिए, पूरा उसका तर्जुमा बता दीजिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, या अल्लाह नहीं है तेरे सिवा कोई माबूद, या तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, सुब्हानक तू ही पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे ख़ता हो गई या मुझसे गुनाह हो गया या मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया। तो माने इसके बहुत सारे बनते हैं। अल्लाह के नबी के लिए जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम ये कहेंगे उनसे बेजा मामला हो गया, तो लिहाजा, और अपने लिए हम जब कहेंगे तो इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, तो यूँ मतलब अगर 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का आदत रखें या एक तस्वीर रोज़ाना पढ़ने का मामूल रखें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी।